آج اسلامی مہینے ذوالقعدہ کی 8 تاریخ ہے، 1440 ہجری اپنے آخر میں ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ایام ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور اس میں ہونے والی عبادتیں، خاص طور پر عمرہ اور حج، یہ ان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم اکیلا ہی ایک امت تھا، اکیلا ہی ایک جماعت تھا، قانتا للہ، اللہ کا فرما بردار تھا۔ جو بات اللہ نے کہی، یہ نہیں ہوا کہ پھر ابراہیم نے اس کو پورا نہ کیا۔ حنیفاً، ایک طرف ہو جانے والا تھا، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بھی چلتا ہے ان کے ساتھ بھی چلتا ہے، نہیں، صرف توحید پر رہنے والا، مشرکوں سے الگ ہونے والا۔ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم اکیلا ہی ایک امت تھا، قانتا للہ، اللہ کا فرما بردار بندہ تھا، حنیفاً، یک طرف تھا، ایک طرف تھا، ولم یک من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھا، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا قدردان تھا اور شکریہ ادا کرتا تھا۔ اجتباہ، اللہ نے اسے چن لیا، وہداہ، اجتباہ وہداہ، اللہ نے اسے چن لیا، اسے صحیح راستہ دکھا دیا، اسے نیکوں میں شامل کر دیا۔ ثم اوحینا الیک، پھر اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تو ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی اختیار کر۔ بڑی شان ہے نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی اختیار کریں۔ وما کان من المشرکین، بات کو پھر دہرایا کہ ان کی خاص خوبی کیا تھی کہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ تو اس لیے ان دنوں میں خاص طور پر جب قربانی کے مسائل ذکر ہوتے ہیں، جب عمرے کے مسائل ذکر ہوتے ہیں، حج کے مسائل ذکر ہوتے ہیں، توحید کی بات ہوتی ہے، تو ان کا ذکر خیر ہوتا ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جن انبیاء کا سب سے زیادہ ذکر ہے، ان میں ایک جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ملک میں انہیں پیدا کیا، جس وقت پیدا کیا، وہ ملک پورے کا پورا شرک میں غرق تھا، ڈوبا ہوا تھا۔ والد ان کا وہ بھی بت پرست تھا۔ بعض تفسیروں میں بڑی تفصیل آتی ہے کہ وہ بت گر بھی تھا، بت بناتا بھی تھا۔ شہر سارا وہ بھی بت پرست تھا۔ اچھا، پھر شرک کی ایک قسم اس ملک میں نہیں تھی۔ یہ تو اللہ کی شان ہے نا کہ وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ میری بھی عبادت کی جائے اور کسی اور داتا صاحب کی بھی کی جائے، مجھ سے بھی مانگا جائے اور کسی اور مشکل کشا سے بھی مانگا جائے، اللہ یہ قبول نہیں کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا اغنى الشرکاء، یعنی شرک جتنے حصے دار ہوتے ہیں نا، ہر شخص اپنا اپنا حصہ لے کے خوش ہو جاتا ہے، لیکن میں جو میرے حصے دار بنے، میں سب سے غنی ہوں۔ جو میرے ساتھ کسی کو حصے دار بنائے، میں میرے لیے جو کرے میرے حصے میں دے، میں وہ بھی نہیں لیتا، میں کہتا ہوں اسی کو دے دو، میں نہیں لیتا۔ میں تو صرف وہ لوں گا جو صرف میرے لیے ہے، پوری زندگی کا ہر عمل میرے لیے ہے تو مجھے قبول ہے، اور اگر کچھ میرے لیے ہے اور کچھ کسی داتا کے لیے ہے مجھے ہرگز قبول نہیں، کسی صورت میں قبول نہیں، صرف اللہ کے لیے۔
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اکیلے اللہ کے لیے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ نہ کسی نے مجھے کچھ دیا ہے، نہ کسی داتا نے دیا ہے، نہ کسی دستگیر نے دیا ہے، نہ کسی غریب نواز نے دیا ہے، نہ کسی گنج بخش نے دیا ہے، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ دیا ہے تو صرف داغ کو کون دینے والا تھا؟ جو دیا اے خدا دیا تو نے، کون دے سکتا ہے بھائی؟ اللہ کے سوا کون دے سکتا ہے؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عراق شرک سے بھرا ہوا تھا، بتوں کی پرستش وہاں ہوتی تھی۔ اچھا، بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہر کوئی مشرکین کا جو داتا ہوتا ہے نا، وہ اپنی داتائی کو بھی منواتا ہے، کسی اور کو بھی مان لو تو کہتا کوئی نہیں بات، کسی اور کو مان لو تب بھی کوئی بات نہیں، ہر ایک اپنا اپنا حصہ لے لے۔ اس لیے بتوں کی پوجا وہ کرتے تھے، ستاروں کی اور سورج کی اور چاند کی پوجا وہ کرتے تھے، بادشاہ کو رب وہ مانتے تھے۔ اب دیکھو کیسا گورکھ دھندا ہے، کیسا گورکھ دھندا ہے۔ بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، سب اختیارات اس کے پاس ہے، اور کہلواتا ہے میں رب ہوں، اور ساتھ ساتھ بتوں کا محافظ بھی، پروت بھی ہے، بتوں کی سارے بت خانوں کی حفاظت اور وہاں کا خرچہ بھی اس نے اٹھایا ہوا ہے کہ مجھ کو رب مان لو، پھر بے شک بتوں کو بھی پوجتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرعون کو دیکھ لو، یہ ایک نفسیات ہے مشرک۔ جس طرح ایک بدکار عورت ہوتی ہے نا، ایک پہ وہ ٹکتی نہیں، اسی طرح مشرک آدمی ایک پہ نہیں ٹکتا۔ اللہ نے سورہ نور میں ایسے نہیں فرما دیا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی آدمی نکاح کرتا ہے کسی زانی عورت سے ہی یا کسی مشرک عورت سے، والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، جو زانی عورت ہے اس سے نکاح بھی وہی کرتا ہے جو خود بدکار ہو یا مشرک ہو۔ اب زنا کے ساتھ شرک کا کیسے کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ بات کیسے اللہ نے کہہ دی کہ زانی نکاح نہیں کرتا مگر کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور جو ہے زانی عورت اس سے نکاح نہیں کرتا مگر جو خود زانی بدکار ہو یا مشرک ہو۔ بس اس میں اصل حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ جس طرح بدکار مرد یا عورت ایک پہ نہیں ٹھہرتا یا نہیں ٹھہرتی، مشرک ایک پہ نہیں ٹھہرتا، اس سے بھی مانگتا ہے، اس سے بھی مانگتا ہے، اس سے بھی مانگتا ہے، اور جن سے مانگتا ہے نا، اگر وہ کچھ ان کو ہوش ہو تو وہ جتنا کوئی اس کو مانتا ہے نا، اسی پر خوش ہو جاتے ہیں۔ چلو مجھ کو مان لو، دوسرے کو بھی بے شک مانتے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اسے جا کر اللہ کی توحید کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا، تو اس نے آگے عجیب و غریب جواب دیے۔ آخر کار اس نے کہا کوئی نشانی ہے تو پیش کرو، نشانی پیش کی، وہ کہتا ہے مقابلہ کروں گا، جادوگر لایا۔ جب جادوگر بھی ناکام اور بے بس ہو گئے اور سجدے میں گر کر ایمان لے آئے تو پھر ان کو دھمکانے لگ گیا۔ اچھا، اس سے آگے 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ذکر کیا ہے، وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، کہ جناب آپ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ اچھا، ہوتا یہی ہے کہ جب وہ شکست کھائی نا تو بندہ کچھ نفسیاتی طور پر مغلوب ہو جاتا ہے۔ وہ جو سختی تھی نا پہلے بنی اسرائیل پر، وہ اب باقی نہ رہی، تو اس کے سرداروں نے اس کو پھر بھڑکایا۔ کہتے ہیں جناب یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے موسیٰ کو کھلا چھوڑ رکھا ہے اور اس کی قوم کو بھی کھلا چھوڑ رکھا ہے، لِيَذَرَكَ، کہ وہ آپ کو نہیں مانتے، وَآلِهَتَكَ، آپ کے معبودوں کو بھی نہیں مانتے، جو آپ نے داتا بنائے ہوئے دستگیر، آپ کے دستگیروں کو بھی نہیں مانتے۔ میرا استدلال سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ کیا سمجھو؟ یہ کہ وہ بادشاہ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی،
پھر اس نے الہ اور معبود اپنے بھی رکھے ہوئے تھے، یعنی خود بھی کسی اور کو پوجتا تھا، پجواتا بھی تھا اپنے آپ کو، اور اوروں کو بھی پوجتا تھا۔ اس لیے مشرک ایک دروازے پہ نہیں رہتا، زانی عورت اور زانی مرد ایک جگہ جو اللہ نے حلال کی اس جگہ نہیں رہتا۔ یہ ہے ان دونوں کی مناسبت، مشرک کی اور بدکار عورت کی۔ اللہ اکبر۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں ملک عراق میں تاریخوں میں آتا ہے ایک شہر اور نامی ایک شہر تھا، یہ بابل کے قریب تھا اور اس کا نام تھا، وہاں جناب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ والد بھی بت پرست ہے، شہر بھی مشرک ہے، قوم بھی مشرک ہے، پورا ملک مشرک ہے۔ اللہ پھر ایسے موقع پر نہ ایک بندے کو چن لیتا ہے اس قوم کی ہدایت کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور اس کو پھر ایسا یقین عطا کر دیتا ہے کہ کئی چھپی ہوئی حقیقتیں جو ہر بندے کے سامنے ظاہر کرنا اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، اپنے ان چنے ہوئے بندوں کے سامنے وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو اللہ ظاہر کر دیتا ہے۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروا کر جنت بھی دکھا دی، جہنم بھی دکھا دی، سدرۃ المنتہا بھی دکھا دیا، اور فرشتے بھی دکھا دیے آسمانوں میں، اور جو پیغمبر ہر آسمان میں تھے ان میں سے کچھ پیغمبروں کی بھی ملاقات کروا دی۔ اب مجھے اور آپ کو تو نہیں نہ ہو سکتی، مگر یہ درمیان میں بات آ گئی، صوفی حضرات کہتے ہو سکتی ہے، صوفی حضرات کہتے ہو سکتی ہے، زندہ ملاقات کہتے ہیں، ہم زندہ ملاقات کروا دیتے ہیں۔ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ وہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح سے وظیفہ کرو تو پہلے آسمان کے فرشتوں کی آپ سیر کر سکیں گے، پہلے آسمان کی سیر، دوسرے آسمان کی سیر، تیسرے آسمان کی سیر۔ سب جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے۔ اگر یہ ہو سکتا تو ابو بکر اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے، اس امت میں ان سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ عمر اس کے حقدار تھے، عثمان اس کے حقدار تھے، علی اس کے حقدار تھے۔ کیا تماشا ہے؟ کہتے ہیں اور تمہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے مردے کو عذاب ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہو بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے قبرستان کے پاس، تو جس گدی پر سوار تھے نا وہ ڈر گئے۔ آپ نے فرمایا یہ اس قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور انسان اور جنوں کے علاوہ سب جتنے حیوانات سب اس کو سنتے ہیں، اور اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنے چھوڑ دو گے اس منظر کو دیکھ کر، تو میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تمہیں بھی دکھا دیتا۔ تو کیا معلوم ہے کہ وہ اتنا خوفناک منظر ہے کہ اگر کسی کو فی الواقع نظر آ جائے پھر وہ اپنا مردہ دفن کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور یہ عجیب لوگ ہیں، کشف قبور بھی کر رہے ہیں، کسی کو ٹھیکہ جنت کا دے رہے، کسی کو جہنم میں بھیج رہے، اور روز بروز موٹے بھی ہوتے چلے جاتے ہیں، کھاتے بھی چلے جاتے ہیں، موٹے بھی ہوتے چلے جاتے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ خیر یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو وہ حقیقتیں دکھا دیتا ہے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، کافر تھے نا، اللہ نے فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی نا کتاب مل جائے۔ فرمایا سوچو تو صحیح کہ تم پیدا کس چیز سے ہوئے، سوچو تو صحیح، اپنی اوقات تو دیکھو۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، انبیاء کو چنتا ہے اور ان کو پھر لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے مقرر فرما دیتا ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب ان یکلمہ اللہ، بشر بیچارہ اس کے لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا، مگر وحی کرتا ہے پیغمبروں کو چن کر، او من وراء حجاب، ان سے بھی یا پھر پردے کے پیچھے بات کرتا ہے، او یرسل رسولا،
یا پھر قاصد بھیج دیتا فرشتے کو، وہ آ کر ان کو بات بتا دیتا ہے، پھر آگے لوگوں کو بات بتا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی پیغمبروں کو کچھ خاص مشاہدے کروا دیتا ہے۔ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایک مشاہدے کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کروایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے ہی ہدایت عطا کر دی تھی، شروع بچپن سے ہی شرک کی آلائش سے ملوث ہی نہیں، اللہ کا بندہ بچپن سے ہی اللہ نے توحید کی نعمت ان کو عطا کر دی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم اسے خوب جانتے تھے کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کو یہ نعمت عطا کی جائے۔ یہ جو تھا نا مرزا قادیانی، وہ کہتا تھا کہ وظیفے کر کر کے نا تو بندہ نبوت بھی مل سکتی ہے، یہ محنت سے ہو سکتی ہے۔ نہیں، غلط بات ہے، نبوت محنت سے نہیں ملتی، جتنی مرضی وظیفے کر لو، یہ اللہ کی خاص عطا ہے جس کو اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے چنتا ہے۔ اور فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی جو اتنے فرشتے ہیں، اتنا عدد ہے ان کا، اتنی تعداد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو زمین پر جو بیت اللہ شریف ہے 7ویں آسمان کے اوپر بالکل اس کے برابر ایک بیت اللہ ہے، اس کا نام ہے بیت المعمور۔ فرمایا نبی کریم، وہ آپ نے وہ دیکھا، اللہ نے اس کی زیارت کروائی۔ فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جب وہ کر لیتے ہیں تو پھر کبھی بھی ان کی باری دوبارہ نہیں آتی، اتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے فرشتے۔ اتنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور بھی کچھ فرشتے آئے ہیں 1-2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مگر تمام پیغمبروں کی طرف جو رسول بن کر آتا تھا، قاصد بن کر آتا تھا اللہ تعالیٰ کا، اس کو اربوں خربوں لا تعداد فرشتوں میں سے اللہ نے اسے چنا۔ کیا نام ہے ان کا؟ جبریل علیہ السلام۔ جبرائیل بھی ٹھیک ہے، جبریل بھی ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں کیا لفظ آیا ہے؟ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، جبریل آسان بھی ہے، جبرائیل کی وجہ سے چھوٹا مختصر بھی ہے۔ فرشتوں میں سے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو چنا، اور انسانوں میں سے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی، ہر قوم کی طرف ایک وقت میں کئی نبی بھی آ سکتے تھے، پھر آخر کار اخیر میں قیامت تک کے لیے جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، واضح الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، فرمایا کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، محمد تمہارے جوان بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے اور نبیوں کو ختم کرنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ کیوں بھائی؟ عمر ہوتے، جن کو ایک قوم جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتی ہے اور تبرے بھی چھوڑتی ہے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ پر۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ عمر وہ شخص ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ تو بھائی یہ اللہ کا چناؤ ہے، اس کا انتخاب ہے، محنت سے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ کیا ہوا مرزا صاحب کے یہ کہنے کا؟ قادیانیت ایک کتاب لکھی ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی نے، اس میں لکھا ہے کہ اس کی زندگی میں ہی اس کے مریدوں میں سے 13 بندوں نے اور نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ اگر قادیانی جو ہے مرزا غلام احمد،
وہ محنت کر کے نبی بن سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم بھی بن سکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی سمجھ بوجھ، رشد کا معنی ہوتا ہے سمجھ بوجھ اور ہدایت، ان کو ہم نے من قبل پہلے سے شروع سے ہی ان کو سمجھ دے دی تھی۔ توحید کی نعمت اللہ تعالیٰ نے بچپنے میں ہی ان کو عطا فرما دی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم اس کو خوب جاننے والے تھے کہ یہ بندہ ہے جس کا انتخاب ہونا چاہیے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ پھر ان کے سامنے مرحلے تھے، باپ کو بھی سمجھانا ہے، اللہ نے حکم دے دیا باپ کو بھی سمجھاؤ، قوم کو بھی سمجھاؤ، قبیلے کو سمجھاؤ، شہر کو سمجھاؤ، ملک کو سمجھاؤ، اور انہیں یہ بھی سمجھاؤ کہ بت پرستی بھی غلط ہے، ستارہ پرستی بھی غلط ہے، اور شاہ پرستی بھی غلط ہے، بادشاہ کی پرستی یہ بھی غلط ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے کندھوں پر ڈال دی، اور پھر سرٹیفکیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کئی باتوں کے ساتھ آزمائش کی، ایک کے ساتھ نہیں، کئی باتوں کے ساتھ آزمائش کی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، 100/100 نمبر پورے لے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ یہ بھی نہیں کہ 100 میں سے 1 نمبر کم ہو، پورے 100 نمبر ابراہیم علیہ السلام نے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ کہا یا اللہ میری اولاد کو بھی بنا دے۔ فرمایا بھی ٹھیک ہے، لیکن ظالموں سے میرا کوئی عہد نہیں، جو اپنی جان پر ظلم کرے گا میں اسے لوگوں کا پیشوا رہنما بناؤں، کوئی وعدہ نہیں آپ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد کو نصیحت کی۔ وہ نصیحت کمال درجے کی نصیحت ہے، 16ویں پارے سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے 7ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا سورہ انعام میں۔ سورہ انعام سے پہلے کون سی صورت ہے؟ مائدہ، ہاں، 7ویں پارے میں اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، سورہ مریم میں، کہ کتاب اللہ میں ابراہیم کا اے نبی آپ ذکر کیجئے۔ ان کے پھر 2 وصف بیان کیے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق تھا اور نبی تھا۔ صدیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سچا نہیں، بہت سچا، بہت سچا۔ صادق کا معنی سچا، اور صدیق کا معنی کیا ہو گیا؟ بہت ہی سچا، بے حد سچا۔ اچھا، سچ کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے زبان کا سچا، ایک ہے عمل کا سچا۔ زبان کے سچے تو ہو سکتا ہے کئی مل جائے، لیکن عمل میں سچا ہو، اس کی میں 1-2 آپ کو مثالیں دیتا ہوں قرآن مجید سے۔ فرمایا بدو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، ان سے کو کوئی نہیں ایمان شیمان نہیں لائے، ہاں، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن وہ دل کا مسئلہ بھی تمہارا پورا صاف نہیں ہوا۔ وہاں فرمایا اللہ نے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر کبھی شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک ھم الصادقون، صادق اور سچے یہ ہے جنہوں نے زبان سے اقرار کے بعد اپنے عمل کے ساتھ اس کی تائید اور تصدیق بھی کی، یہ ہے جو اصل میں صادق ہے، سچے ہے۔ زبان سے تو کہتا رہے قربان جاؤں یا رسول اللہ،
اور کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، نہ نماز پڑھتا ہے نہ کوئی دوسرا اللہ کا حکم مانتا ہے، کہتا ہے جی صدقے جاؤں یا رسول اللہ، کوئی نہیں، صدقے صدقے کوئی نہیں جاتا، جھوٹ بولتا ہے، غلط جاری کرتا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا نا وہ سچ کر دکھایا، سچ کر دکھایا، شہید ہو گئے، جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ فمنہم من قضا نحبہ، کئی تو وہ ہے جنہوں نے اپنا عہد پورا کر کے دکھا دیا، ومنہم من ینتظر، کچھ ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ اپنا عہد نبھا کر دکھا دے، وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنے اس عہد میں ذرا برابر بھی تبدیلی کہ ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کی۔ کن کی بات ہے یار بتاؤ، کن کی بات ہے؟ میری اور آپ کی بات ہے، اصحاب کرام کی بات ہے، صحابہ کرام کی بات ہے کہ انہوں نے ما بدلوا تبدیلا، جو اللہ سے عہد کیا تھا نا، ما بدلوا ہی کافی تھا، تبدیلی نہیں کی۔ اب جب کہا نا ما بدلوا تبدیلا، کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی، جو عہد کیا تھا اس کو کچھ نبھا چکے، کچھ اس انتظار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا صحابہ کرام میں کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو زبانی تو پورا کرے مگر عمل سے پورا نہ کرے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی صدیق تھے، عملی بھی۔ دلیل کیا؟ وہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ابراہیم کو اللہ نے کئی باتوں سے آزمایا، سب ہی پوری کر دی۔ کہا والد کو نصیحت کرو، نصیحت کی، گھر سے نکال دیے گئے۔ کہا اپنے بیٹے بیوی کو چھوڑا ادھر جنگل میں چھوڑا، بڑا ہوا کہ اس کو ذبح کرنا، ذبح کرنے پہ تیار ہو گئے۔ غرض آگ میں جلا دیا گیا، جلا ہی دیا گیا نا اپنی طرف سے، تو کہتا کوئی بات نہیں، جلتا ہوں تو اللہ کے نام پر جلتا تو کوئی پرواہ نہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ لفظ 80 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ مقرر کرنے کے لیے 80 سال کی عمر میں حکم دیا صحیح بخاری میں کہ ختنہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام 80 سال کا بوڑھا، تیشہ پکڑا، اللہ کے فضل سے ختنہ کر دیا۔ کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ نے حکم دیا اور انہوں نے اس پہ عمل نہ کیا۔ تو والد کو انہوں نے، اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم کان صدیقا نبیا اذ قال لابیہ۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے واز شروع ہوتا ہے والد صاحب کو۔ اب دیکھیں کہ کیسے الفاظ کا چناؤ کیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، کس محبت سے، کتنی عاجزی سے، کیسے تعلق کے ساتھ۔ شرک کی تردید بھی کرنی ہے، اس کے رگ رگ میں شرک ہے اس کو سمجھانا بھی ہے، حق بات واضح بھی کرنی ہے۔ تو کیسے سمجھایا؟ کہتے یا آبات، یا اے میرے ابا جان، میرے ابا جان۔ تعلق میں نے واضح کیا، میرا اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ میں آپ کا بیٹا، آپ کا لخت جگر، آپ میرے ابا جان۔ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، آپ اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں بتوں کی؟ یہ تو سنتے بھی نہیں، لکڑی کے بنے ہوئے ہیں یا پتھر کے ہیں یا پیتل کے ہیں یا کانسی کے، ان کی جو آنکھیں بنی اس میں تو نور ہی کوئی نہیں۔ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، آپ کے کسی کام بھی نہیں آ سکتے۔ اللہ اکبر، یہ تو بات ہوئی نا ان کی جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، جو سن سکتے، انسان سن سکتے ہیں نا، دیکھ بھی سکتے ہیں، ہاں جی، کچھ نہ کچھ دنیا کی چیزوں کا فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اب ان کو کوئی شخص ان کی پوجا شروع کر دے، وہ بیوقوف ہے کہ نہیں؟ میرے جیسا انسان ہے۔ اقبال نے بڑی بات کی، کہتا ہے آدم از بے بصری بندگی آدم کر، انسان نے اپنی بے عقلی کی وجہ سے انسان کی پوجا شروع کر دی۔ اور طاہر القادری صاحب اور کئی ان کے پڑھے، ہم دیکھے نیٹ میں آ کر مرید سجدے کر رہے ہیں۔
اقبال کہتا ہے آدم از بے بصری بندگی آدم کرد، انسان نے اپنی بے عقلی کی وجہ سے انسان کی پوجا شروع کر دی۔ من ندیدم کے سگے پیش سگے سر خم کرد، میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ کتا کتے کے سامنے سر جھکا، کتا کتے کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں، پھر پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر اپنے جیسے ایک انسان کو جو تمہاری طرح پیدا بھی ہوا، تمہاری طرح کھانے پینے کا محتاج ہے، تمہاری طرح پیشاب پخانے کا محتاج ہے، تمہاری طرح وہ بوڑھا بھی ہوتا ہے، وہ بیمار بھی ہوتا ہے، اور اس پر موت بھی آتی ہے۔ اس کی پوجا جب درست نہیں تو جو دیکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، کسی کام بھی نہیں اس کی پوجا کیسے درست ہے؟ اس پر وہ کہہ سکتا تھا اچھا تو مجھ سے بڑا عقل ماندا ہے، مجھے کچھ میری داڑھی ایسے ہی سفید ہوگی، مجھے سمجھ نہیں، اور یہ سارے پاگل ہی تھے جو میرے والد صاحب اور دادا جان یہ سب پوچھتے ہیں۔ اس کا جواب ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی اپنی نصیحت میں دے دیا، یا ابت، اے میرے ابا جان، وہی لفظ محبت کا لفظ ہے، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، آپ میرے پیچھے لگ جائیں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں۔ اس کی مثال جو سمجھو نا، جو ابراہیم علیہ السلام نے بات سمجھے، ویسے میں ہوں اور میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، لاہور ہم جاتے ہیں کسی آدمی سے ملنے کے لیے، مجھے رستے کا پتہ نہیں ہے، بیٹے کو رستے کا پتہ ہے، اور وہ کہتا ہے ابا اس طرف سے چلتے ہیں، اب بے وقوف، مجھے نہیں پتا، تو دھکے ہی کھاؤ گے۔ جب تمہیں رستے کا پتہ نہیں ہے، بیٹے کو علم ہے، تو بیٹے کی بات مان لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ انی قد جانی من العلم، میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں فاتبعنی، میرے پیچھے لگ جائیے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان یہ جن کی آپ پوجا کرتے ہیں، جن بزرگوں کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں، یہ ان کی پوجا نہیں، حقیقت میں یہ شیطان کی پوجا ہے، کیونکہ شیطان اس کام پہ لگاتا ہے نا۔ ان الشیطان کان، کیا ہے، تا ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اس بے حد مہربان ہستی کا نافرمان ہے جس نے اس کو ساری نعمتیں دی، جس نے پیدا کیا، اس کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے ابا جان، لفظ بار بار آ رہا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ وہ جو بے حد مہربان ہستی ہے وہ پھر تمہارے شرک سے ناراض ہو کر آپ کو سزا دے گی، آپ پر عذاب آ جائے گا، پھر آپ شیطان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے، نیک بندوں کے ساتھ جنت میں نہیں ہوں گے۔ نصیحت کرنے کی دیر تھی، بابا تو آگ بگولا، وہ کہتا ہے ابا جان، یہ اس کا نام بھی نہیں لیتا، مطلب بیٹا نہیں کہتا، پہلے اس نے یہ کہا اچھا میرے بتوں کی تو اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو میرے خدا جو ہے ان سے تو گردن پھیرتا ہے؟ یا ابراہیم، اخیر میں جا کر اس نے کہا او ابراہیم، یہ نہیں ہے بیٹے، بیٹا بوٹا کوئی نہیں، یہ ہے توحید اور شرک، آپس میں یہاں تک فاصلہ ڈال دیں۔ اور آگے کیا کہا، لئن لم تنتہ، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، میں تجھے پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا، وہجرنی ملیا، تو صحیح سلامت یہاں سے نکل جا، ہڈیاں نہ توڑوا بیٹھنا، ملیا کا معنی صحیح سالم، بس نکل جا ورنہ کام خراب ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں ابراہیم اس کے گلے پڑے ہوں، گستاخی کے کچھ نہیں کہا، قال سلام علیک، اچھا جی آپ سلامت رہیں، سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، وأعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، میں آپ کو بھی اب چھوڑتا ہوں، جن کی پوجا کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑتا ہوں، وأدعو ربی، اور میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے جب میں اپنے رب کو پکاروں گا تو وہ مجھے بے نصیب نہیں چھوڑے گا، میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔